الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ معراج کے سلسلے میں تفصیلی بات آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی معراج بلانے کا کیا مقصد تھا، اور اللہ نے بلا کر یوں ہی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، بلکہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس میں ایک اہم تحفہ ہے نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ سائنس کے عروج کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانے میں تو یعنی ایمان لانا بڑا ہی مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ایسے تھے کہ جب بھی آپ ان کے سامنے آسمان کی باتیں کرتے، جنت کی باتیں کرتے، قبر کی باتیں کرتے، آخرت کی باتیں کرتے تو آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ قیامت تک آنے والے کوئی انسان کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب مکہ المکرمہ میں واپس آئے تو دشمنوں کا ریل تھا، ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کارگزاری سنائی، کفار مکہ کے سامنے سنایا، صحابہ کے سامنے سنایا،
صحابہ کے دل تو اطمینان تھا کہ اللہ کے نبی جو بولیں گے وہ سچ ہی بولیں گے، لیکن کفار مکہ کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا شروع ہو گئے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے فلسطین کو چلا گیا، فلسطین سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جنت اور جہنم کی سیر کر کے آیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا، یہ کیسا عجیب عجیب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو آپس میں چرچے ہونے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ آپ بیت المقدس جا کر آئیں، مسجد اقصیٰ جا کر گئے، مسجد اقصیٰ کا کون سا رنگ تھا، اس کی کتنی کھڑکیاں تھے، اس کے کتنے دروازے تھے، کون سا دروازہ کون سے کلر کا تھا، کس دروازے کے اندر کون سی کنڈی لگی ہوئی تھی، کون سا لاک لگا ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آدمی کہیں بنگلور کو چلا جائے، نماز پڑھنے کے لیے جائے تو نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، وہ جا کر نہیں گنتا کہ اس مسجد کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، اس مسجد کے اندر کتنے دروازے ہیں۔ لیکن یہ لوگ پاگل تھے، بیوقوف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی آ کر کیا ہے اللہ کے نبی کی باتوں کو میں شک کیا کرتے تھے۔ تو یہی اللہ کے نبی سے سوال کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس راستے سے چل رہا تھا تمہارے گاؤں کا یعنی مکہ المکرمہ کا ایک قافلہ تھا، اس قافلے کا اونٹ، لال کلر کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ لوگ اگر اونٹ کی تلاش میں ہیں اور اس اونٹ کا پتہ میں نے بتایا اور وہ اونٹ لے کر فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں یہاں پہنچیں گے۔ اب سارے مکے والے اکٹھا ہوئے کہ بھئی اللہ کے نبی بولتے ہیں صحیح کیا، تو اسی تاریخ کو آ کر اس قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ تو وہ قافلہ جب مکے کے اندر جس تاریخ کو اللہ کے نبی بولے تھے اسی تاریخ کو مکے کے اندر آیا۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری فلاں اونٹ گم ہو گئی تھی، تم تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارے اونٹ گم ہو گئی تھی۔ تو اب یہ کفار مکہ ایک طرف تو اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں کہ ان کو ماننے پر مجبور کر دی تھی۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے سوال کیے کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کا رنگ کیا تھا، اس کے دروازے کتنے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب سے جو اللہ کے نبی کو آ کر کیا ہے راتوں رات بیت المقدس کو بلوا سکتا ہے، جو اللہ بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے، جو اللہ جنت اور جہنم کی سیر کروا سکتا ہے، جو اللہ اپنے ملاقات ہونے کا شرف دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل ہے کیا کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ کے نبی کے سامنے کر دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے درمیان کے، مسجد اقصیٰ کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے، بولتے تھے اس کے اتنے دروازے، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، یہ فلاں رنگ کے تھے۔ تو یہ بات پہنچی آپ کے جو ساتھی تھے، پکے دوست تھے، اور جس دوست کا مقابلہ آپ پوری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے، جس دوستی کا حق ایسے ادا کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کفار مکہ نے جا کر کہا کہ بھئی آپ کے دوست بیکی باتیں کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات انہوں نے سفر کیا ہے اور اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے دوست بول رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، میں مانتا ہوں وہ کر کے آئے ہیں، وہ جا کے آئے ہیں۔ تو اسی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا صدیق اکبر، کہ کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں کیے، نبی فرما رہے ہیں تو وہ سچ ہی ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کر گئے، تحفے لے کر آئے، لیکن تحفہ کس کے لیے لائے؟ امت کے لیے لائے، ساری امت کے لیے تحفے لائے، صرف اپنی ذات کی حد تک کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے تحفہ لائے، اور اس تحفے کو قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں ایک عظیم الشان تحفہ یہ ہے کہ نماز، جس نماز سے ہم کوتاہی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اس تحفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نہیں دیا بلکہ آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اگر اس تحفے کی قدر و قیمت اگر انسان کو معلوم ہو جاتی تو پھر وہ کبھی زمین میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے کبھی وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ نماز کے اندر ایسی طاقت اللہ نے رکھا ہے کہ نماز کے ذریعے ساری دنیا کے مسائل اور آخرت کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر، آج ہمارے شہروں کے اندر حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر آدمی ایک تو اگر مکمل طور پر قوم کے اعتبار سے پریشانی ہے، ایک فردن ہر آدمی الگ الگ طریقے سے پریشان ہے۔ کوئی بیوی کے بارے میں پریشان، کوئی شوہر کے بارے میں پریشان، کوئی والدین کے بارے میں پریشان، کوئی اولاد کے سلسلے میں پریشان، کوئی دکانداری کے سلسلے میں پریشان، کوئی بیپار تجارت کے سلسلے میں پریشان، کوئی انویسٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کا بیپار میں گھاٹا آ چکا ہے اس کے سلسلے میں پریشان، کوئی آخر کیا ہے رشتہ داروں کے سلسلے میں پریشان، ہر آدمی کوئی بیماری کے سلسلے میں پریشان، ہر آدمی آتا ہے کہ پریشانی ہے ذرا دعا کر دو، ذرا پریشانی ہے ذرا آخر کیا ہے نام لے کر دعا کر ڈالو۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی رہا کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی ضرورت پڑ جاتی، چاہے وہ دنیا کی ضرورت ہو، دین کی ضرورت ہو، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان اگر اسے ملازمت نہیں لگ رہی ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، نماز کے ذریعے سے حل کروا سکتا ہے. اس کو اگر کیا بیماری سے شفا نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے شفا حاصل کر سکتا ہے. اور اگر اسے اگر کیا ہے کوئی ایسا مشکل کام پیش آ گیا جو حل نہیں ہو پا رہا ہے تو نماز کے ذریعے اسے حل کر سکتا ہے. لیکن یہ یقین مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. مسلمان اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسباب ہی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اسباب کو اپناؤ، بھروسہ اللہ پر رکھو. کسی آدمی کو نوکری کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ جتنی فائلیں ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، اس کے پاس موجود ہیں. اب جس کمپنی میں جا کر وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی فائل لے جا کر رکھتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کا کوئی قریبی دوست ہے تو تلاش کرتا ہے تاکہ اس سے سفارش کروائے. پھر اتنا سب کرنے کے بعد وہ اسی بھروسے پر رہتا ہے کہ فلاں دوست اس کا سفارش کرے گا، مجھے نوکری مل جائے گی. یہ کام کافر بھی کرتا ہے. وہ بھی اپنی سرٹیفکیٹ اگر کیا ہے پیش کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، اور کسی سفارش، کسی پولیٹیکل کو استعمال کرنا اسے بھی استعمال کرتا ہے. لیکن مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ سرٹیفکیٹ ڈالنے کے بعد، کسی کی سفارش کروانے کے بعد، یہ اسی سرٹیفکیٹ پر اور اس کی سفارش پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتا ہے. مسلمان، اصلی مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے پاس جو سبب تھا میں نے اس کو استعمال کیا، میں نے اس کو اختیار کیا. اب نوکری کا دلوانا، مینیجر کے دل کے اندر محبت کو ڈالنا، مینیجر کے دل کو میری نوکری دینے کی طرف مائل کرنا، یہ آپ کا کام ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے. کافر تو اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے کہ اسی سے مجھے نوکری مل جائے گی. اور اسی طرح کسی کو بیماری آ گئی، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کافر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بھی دوائیاں لیتا ہے، یہ بھی دوائیاں لیتا ہے. لیکن مسلمان کی اصلی مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ دوائی کھاتا ہے، بھروسہ، شفا کا بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے کہ یا اللہ دوائی تو میں لے لیا ہوں، جیسا کہ تیرا نبی کا حکم ہے، تیرا نبی کی سنت ہے کہ علاج کروانا سنت ہے، میں نے اس کو سبب کے طور پر اختیار کیا، لیکن حقیقی شافی آپ ہی ہیں. ایک زمانہ تھا بہت سارے ڈاکٹر اور طبیب یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آ کر کیا ہے مریض آتا تو اس کو آ کر جو لکھ کر دیتے تھے، دوائی دیتے تھے، اس کے اوپر ہوا شافی کر کو لکھتے تھے. مطلب کیا ہوتا؟ ڈاکٹر بھی اپنی ڈاکٹری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، ڈاکٹر بھی آ کر کیا ہے یعنی ہوا شافی بول کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا کام تو دوائی دینا ہے، اس دوائی کے اندر شفا کا دینا یا نہ دینا تیرا کام ہے. یہ ڈاکٹروں کے آ کر کیا حکمت تھی اس زمانے کے اندر. آج کے زمانے میں ہر آدمی دوائی کو مؤثر سمجھ رہا ہے. ہر آدمی آ کر کیا ہے جو سبب انہیں اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو آ کر کیا مقدمہ لڑنے کا موقع ملا، یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کورٹ میں جا کر کیا ہے کیس ڈالا، اب وہ سمجھتا ہے کہ لائر میری طرف سے لڑ کر کیس جتوائے گا، اور مکمل طور پر لائر پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں، انسان سبب کو اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی کام کرتے تو اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان یہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری طرف سے کوشش ہے، بھروسہ آپ ہی پر ہے. تو میرے بھائیوں، سبب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
لیکن سبب پر بھروسہ کر کے اللہ کی ذات کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جنگل میں اپنی اونٹنیوں کو چراتا ہوں، میں اپنی اونٹنی کو چراتا ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور اپنی اونٹنی کو اس کی پیر سے آ کر کیا رسی باندھوں کسی جھاڑ سے یا کسی پتھر سے، یا ایسا ہی اللہ کے نام پر چھوڑ دوں، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دوں؟ آج کل لوگ اگر کیا ہے اللہ کا پر توکل کو غلط معنی میں استعمال کر لیے ہیں، بیٹھ جا بھائی مسجد میں اللہ اللہ بولتا، اللہ سب کچھ کرا دیا۔ میرے بھائیو غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ نہ اللہ کا نیم لے کو چلے جا، سب کچھ تجھے اللہ بتلا دی، سبب اختیار کر۔ ایسا بول کر میاں بیوی کی شادی ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، 100 سال بھی اگر دعا کرتا رہا وہ دعا رہے گی، جب تک کہ سبب اختیار نہیں کیے گا۔ سبب اختیار کر کے اللہ سے دعا کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اولاد دیں گے۔ سبب اختیار کر کے اللہ سے دعا کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے روزی دیں گے۔ سبب اختیار کر کے اللہ سے دعا کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی کو دور فرمائے گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، انسان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کرنے پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم ایسا مت کیا کرو، بلکہ مضبوطی کے ساتھ رسی سے تم اپنی اونڈی کو باندھ دو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، تم نے رسی کے اوپر بھروسہ کیا، رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور اونٹ اپنی طاقت سے رسی کو توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر بھاگ بھی سکتا ہے۔ اس لیے رسی پر بھروسہ مت کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ لیکن ایک بات ہے کہ اونٹ کو آ کر رسی سے باندھ دینا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، آج کل لوگ ہمارے سامنے، بلکہ کئی لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے کہ میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں یہ ہے، فلاں آدمی بیمار ہو گیا، اس کے لیے دعا کرو۔ بھئی آپ رشتہ دار ہیں، باپ بیمار ہوا، بیٹا آ کر کیا ہے لانگڑے مارتے ہوئے پھرتا رہتا ہے، 4 لوگوں کو بولتا پھرتا ہے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کی آ کر اسے توفیق نہیں ملتی، کبھی اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی کہ میرا باپ بیمار ہے، یا اللہ میرے باپ کو شفا عطا فرما دے، میرے آ کر فلاں مسائل ہیں، یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے۔ جب امت کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے اور وہ اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہے امت، تو اللہ اس اسباب ہی کے حوالے کر دیتا، جاؤ تم جاؤ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، بیماریاں کے توڑ کے لیے دوائیاں لوگ بنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو لوگوں نے عاجز ہو کر گھٹنے ٹیک لیے۔ بواسیر کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ 100% علاج آج ڈاکٹر کرنے سے عاجز ہے، آپریشن بھی کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر وہ شکایت شروع ہو جاتی ہے، جسے مولل بولتے ہیں۔ بڑی خطرناک بیماری، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے دوا بھی استعمال کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگنا ہے، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے نجات عطا فرمائیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث اور قرآن پاک کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس انسان کو کوئی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کا قرآن میں اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ سے مدد طلب کیا کرو، صبر کے ذریعے حالات آئیں گے تم پر، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، تم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم فرمائے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، وعن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم، جس کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، اللہ کی ضرورت پیش آ جائے یا انسانوں کی کسی کی ضرورت پیش آ جائے، اولاد آدم میں سے کسی کی ضرورت پیش آ جائے، ہو سکتا ہے نہیں کہ بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس ضرورت کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ساتھ اگر تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے یا کسی کو روزی کی ضرورت پڑ جائے، ملازمت نوکری کی ضرورت پڑ جائے، یا کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش آ جائے جو انسانوں کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، چاہیے کہ وہ آدمی وضو کرے۔ کیسا وضو؟ وَلْيُحْسِنُ الْوَضُوءَ، وضو بھی اچھی طرح کرے، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے۔ آج کل ہمیں تمہیں وضو بنا دی، ذرا غور کر کے دیکھو، بہت سارے لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ بھئی وضو کسے کہتے، جلدی 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 ہوں مارے یہاں سکا رہتا، یوں چڑھا لے یہاں سکا رہتا، سر کا مسا بھی وہ کرتے کہ نہیں کہ معلوم ہوں کرے سو پواں آ کر جلدی جلدی جلدی، جبکہ ٹخنوں کے نیچے کا حصہ بہت سارے لوگوں کا سکا رہتا اور سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو ہو گیا، حالانکہ 1 منٹ کے اندر بھی بنانے والے لوگ موجود ہیں وضو، اتنا جلد بنا کر فوراً آ کر کھڑنے والے بھی۔ لیکن میرے بھائیوں، وضو کو وضو کے طریقے سے بنائیں گے عبادت قبول ہوگی، وضو کے طریقے سے نہیں بنائیں گے، جلدی جلدی بنائیں گے۔ دیکھیے وضو کے اندر 4 فرائض ہیں اور 13 سنتیں ہیں، 4 فرائض مکمل ادا کرنا ہے، اس کے بغیر وضو نہیں، 13 سنتیں مکمل طور پر اگر کیا ادا کرنا ہے، اس کے بغیر وضو، یعنی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اگر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا جو مزہ آئے گا، جو ثواب ملنا چاہیے، وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو اسی لیے وضو کو اچھی طرح وضو کرے، مکمل طور پر چہرہ دھونا ہے تو پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یہاں تک، ایک کان یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل چہرہ، ایک بال کے برابر بھی چہرہ سوکھے نہ پائے، مکمل بھیگ جانا چاہیے، کوہنیوں کے اوپر تک، یہاں تک نہیں، بہت سارے لوگ یہاں تک دھوتے، خالی ایسا چڑھا لاتی یہاں تک، اس کے اوپر کا حصہ یہاں تک آ کر کیا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے، پورا سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے لیکن پورا سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح ٹخنوں سے اوپر، یہ ٹخنا بولتی ہے یہ ہڈی کو، اس کے اوپر اگر مکمل طور پر پورا پیر دھونا یہ ضروری ہے، اس کے اندر ایک بال کی جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو کوئی آدمی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو کوئی آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اگر چہرے کے اندر سے کسی عضو سے گناہ ہوئے ہوں، مثال کے طور پر آنکھ سے گناہ ہوئے، زبان سے گناہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے پانی سے اس کے گناہوں کو آ کر معاف فرما دیتے۔ ہاتھ سے گناہ ہوئے ہیں، وضو کی برکت سے اللہ پانی جیسے ہاتھ سے جھڑتا ہے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ جتنے عضو وضو کے اندر دھوتا ہے وہ سارے وضو کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے۔ تو چاہے شرط کیا ہے؟ وضو کو اچھی طرح کرے۔ سیکھنے واسطے آ کر کیا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے آتے ہیں وضو کا طریقہ، اس کے واسطے کچھ وقت نکالو اللہ کے لیے، کبھی اللہ کے لیے 3 دن کا وقت نکالو، کبھی اللہ کے لیے نکال کر دین سیکھو، جبھی چاہیں گا وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ سیکھنے کے لیے، بیپار سیکھنے کے لیے سالوں سال لگا دیے اور بیپار کے لیے سالوں سال لگا دیے، لیکن دین کے جو اہم شعبہ ہے، جو آخرت کے لیے آخرت ہمارے اصل مقصد ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی وقت نہیں نکالا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اچھی طرح وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد ثم لیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے، جسے کہتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ تو میرے بھائیو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان سب سے پہلے سبب کو اختیار کرے، سبب پر بھروسہ نہ کرے۔ دوائی کھاتا ہے، دوائی لینا سنت ہے، دوائی کے اندر بہت سارے لوگ یعنی دوائی کھاتے ہیں لیکن دوائی اثر نہیں کر پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، بھروسہ گولی پر ہوتا ہے، وہ گولی کھاتی ہے اسے ریاکشن بن جاتی ہے۔ ایک ہی گولی کسی آدمی کو کام آتی ہے، وہی گولی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گولی کے اندر بھی شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے سبب ہیں وہ سبب کے اندر اللہ کی ذات کا حکم رہا
تو وہ سبب کامیاب ہوگا، ورنہ آ کر وہ کام ناکام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ وہ سبب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، سبب اختیار کرتے تھے لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اگر زہر بھی پیش کیا جاتا تو صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ زہر سے آدمی نہیں مرتا، بلکہ زہر کے اندر کی جو تاثیر ہوتی ہے، اگر اللہ نے زہر کے اندر مرنے کی تاثیر رکھی ہے، آدمی کو مارنے کی صلاحیت اللہ نے زہر کے اندر رکھی ہے، تب آدمی مر سکتا ہے، لیکن زہر کسی آدمی کو مار نہیں سکتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بڑے کمانڈر، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، کسی کو بیٹا پیدا ہوا تو خالد نام رکھو، بڑا تاثیر والا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ہی سیف اللہ فرمایا تھا، اللہ کی تلوار۔ اور جس جنگ کو جاتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ ضرور جیت کر آتے تھے، بڑے زبردست کمانڈر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گاؤں کا آ کر کیا محاصرہ کیے ہوئے، ان کو گھیر لیے تھے، جنگ بھی آ کر کیا ہے وہ لوگ جیت نہیں پا رہے ہیں، مر رہے ہیں، کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خالد بن ولید جیسے کمانڈر جس جماعت کے اندر موجود ہو، جس لشکر کے اندر موجود ہو۔ کئی دن گزر گئے، گاؤں والے پریشان، لاک ڈاؤن کر دیے تو کیسا پریشان ہوتی، گلی میں ریڈ زون، یہ زون وہ زون ڈالا تو کیسا پریشان ہوئے، ویسا اگر کیا ہے کسی گاؤں کو گھیر دیے جائے تو گاؤں والے کتنا پریشان، باہر بھی نکل سکتے نہیں، آ بھی نہیں سکتے، ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیر لیے تھے صحابہ کے ذریعے۔ اب گاؤں والے جمع ہوئے، گاؤں والوں کا جو سردار تھا اسے بولے کہ دیکھو تو ہمارا سردار ہے، اس وقت تیری سرداری ہمارے سامنے دکھانا چاہیے۔ بہت سارے جگہ آ کر کے لوگ بڑے بن کر بن جاتے ہیں، جب ایسا قوم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے، لوگوں کو سامنے ڈھکل دی، معصوم لوگوں کو۔ کبھی بھی ایسا قوم کا مسئلہ آ جائے تو جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، یہ اصل آ کر کے اخلاق ہے۔ دوسری جگہ تو اپنی سرداری دکھاتے ہیں، اپنا بڑپن دکھاتے ہیں کہ میں بڑا، میں فلاں، میں اتنا، میں اتنا، میری عزت ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔ تیری عزت، تیری سرداری، تیرا بڑپن اس وقت آ کر کیا ہے کام آئے گا جب قوم کا جب مسئلہ آ جائے تو سردار سامنے آنا چاہیے۔ جب سردار آ کر کیا ہے بلی کی طرح چھپ کر بیٹھ جاتا، جب اپنا آ کر کیا ہے اپنا سردار پن نہیں دکھاتا، سردار پن کب دکھاتا ہے؟ کمزوروں پر شیر کی طرح برستا ہے، لیکن طاقتور پر بلی کی طرح ہو کر اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمانے کے لوگ ایسے تھے، کافر بھی تھے، لیکن اپنا سردار کسی کو بنا لیتے، اور سردار بھی ایسا ہوتا کہ جب قوم کسی مصیبت میں پھنس جاتی تو اس قوم کو نجات دلانے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر بھی آ کر نجات دلاتا تھا۔ تو ساری قوم والے اس سردار سے بات کیے کہ دیکھو بڑا مسئلہ آ چکا ہے، ہم لوگ تنگ ہو چکے ہیں، ہم ان سے جنگ جیت نہیں سکتے، تم ایسا کرو کہ صلح کی بات کر کے آؤ، ہم صلح کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا آپس میں صلح ہو جائے۔ تو وہ سردار گاؤں کے باہر آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمانڈر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور کہا کہ حضرت ہم آپ سے جیت نہیں سکتے، ہم صلح کرنے کے لیے آئے۔ ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، اس لیے کہ ان کی ایمانی قوت، ان کی تقوی کی قوت، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینا ان کے لیے کوئی یعنی عجیب کی بات نہیں تھی، وہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے پاس ایسا رعب رکھا تھا، کافروں کے دل آ کر کیا ہے ڈر جاتے تھے، ان کے جگر کانپتے تھے۔ ڈرتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس کے ہاتھ کی طرف پڑی، کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شیشی تھی، ایک شیشی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھئی ہاتھ میں ایک شیشی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قوم کا سردار ہوں، قوم سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں صلح کر کے آؤں گا، اگر تمہارے پاس صلح کی کوئی صورت نہ بنی تو میں سردار ہو کر میری اپنی قوم کو کیا منہ دکھا سکوں گا، تو اس لیے میں یہ زہر کی شیشی لایا ہوں، اگر صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں ہوئی تو یہی زہر پی کر آ کر کے اپنی خودکشی کر لوں گا، میں قوم کے پاس یہ چہرہ لے کر نہیں جائے۔ ایسے تھے وہ زمانے میں غیرت مسلمان، غیرت اگر سردار،
غیرت والے سردار، ایرا اور پتا رکھنے والے، آج کل کے ایرا پتا ختم ہو گیا، اپنی سرداری اپنا بڑپن گنڈا گری میں دکھاتے ہیں، کمزوروں پر دکھا رہے ہیں، طاقتور سے ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ تو گیدڑ بن کر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ شیر کب بنتے ہیں؟ کمزوروں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، آج شیر بنے گا، کل وہی گیدڑ اسے مارے گا۔ ایسے لوگ تو بزدل رہتے ہیں جو طاقتور کے سامنے منہ کھو کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈرنے والے دنیا کے اندر کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنے والے دنیا کے اندر چاہے بڑا سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے، بڑا سے بڑا لیڈر بھی آ جائے، بڑا سے بڑا سردار بھی آ جائے، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے سامنے ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسے ایک کمزور کے سامنے بات کرے، جیسے ایک طاقتور کے سامنے بات کرے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، تجھے بھروسہ ہے کہ یہ شیشی زہر ہے اور اس کے پینے سے تو مر جائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ ایک ایسا زہر ہے کہ اس کے سلسلے میں بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر یہ بات کہہ گئے ہیں، بلکہ آج تک اس کے پینے والا اس کا مزہ بھی بتا نہیں سکا کہ یہ اس کا کیا مزہ ہے، یہ کھٹا ہے کہ پکا ہے کہ کڑوا ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ زبان پر جیسے ہی ڈالتا وہ ختم ہو جاتا ہے، مزہ بتانے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے اہل حدیث والے سمجھتے اس نہیں باتوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کیا کی تھی؟ ایک یہودی عورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دی تھی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لقمہ ڈالے تو لقمہ خود کہنے لگا یا رسول اللہ مت کھائیے، تھوک ڈالو، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازو میں، وہ صحابی کھا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت ہو گئی، وہ صحابی انتقال ہو گئے زہر کی وجہ سے۔ اب اس واقعے کو آ جاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ یہ زہر کی ڈبی، یہ زہر کھانے سے تم مر جائے گا، یہ 100% یقین ہے، پورے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ یہ زہر چکھنے سے بھی آدمی مر جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لاؤ میرے ہاتھ میں شیشی۔ آپ نے شیشی لی، مجھے 100% یقین ہے کہ اس زہر کے اندر اللہ نے موت رکھی ہے تو وہی مرے گا، زہر کے اندر کی تاثیر کسی آدمی کو لگتی ہے وہی مرے گا۔ اٹھائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پوری شیشی پی لیے۔ اب اس نے کہا تھا کہ اس کا مزہ بھی بتانے والا کوئی نہیں رہا آج۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ تھے ویسے ہی تھے رہے، اور وہ سردار اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب اہل حدیث والے یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی کو زہر اثر کرا، یعنی تکلیف ہوئی اس سے، ایک صحابی وہاں انتقال ہو گئے، ایک صحابی یہاں زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت ہے، اللہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اسے بولتا ہے یہ سمجھ سکتے نہیں یہ اہل حدیث والے، نبی کے ساتھ ہوا نا بھائی ایسا، ہمیں مانتے نہیں ایسی چیزیں صبح۔ تو میرے بھائیوں، بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں جس کو آ کر کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا اللہ کے نبی فین کے نیچے بیٹھے تھے؟ کیا دکھتا ہے نہیں فین؟ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں فلیٹ تھے، اب فلیٹ میں بیٹھ کو جاتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی جو کام کیے ہیں اسے جو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں، بولو تو کئی کی بات ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں معجزے کا تعلق اور کرامت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اللہ نے ایسی کرامت عطا فرمائی، زہر پینے کے باوجود بھی ان کو آ کر کیا وہ زہر کچھ اثر نہیں کیا، اور وہ آدمی اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، وہ سردار قبول کر لیا۔ جب سردار اسلام کو قبول کر لیتا، پوری قوم اسلام قبول کر لیتی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کسی چیز کے اندر نفع ہو نقصان ہو یہ انسان سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اندر نفع ڈالے وہی نفع بن سکتا ہے، کسی چیز کے اندر نقصان ڈالے وہی نقصان بن سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آج مسلمان پریشان ہیں، اسباب کو اختیار کر لیے لیکن اللہ کے پاس نہیں آئے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی تمہیں حاجت پیش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کے سامنے، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کیسے دعا کرو؟
سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو کہ یا اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی مجھے زندگی عطا فرمائیں، اللہ کی خوب تعریف کرو. پھر اس کے بعد وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اس لیے کہ جس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ ساری دعا کو قبول فرما لیتے. ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائے ہیں علماء نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی ہدیہ لے کر آتا، تحفہ لے کر آتا، گفٹ لے کر آتا، تو آپ کی عادت یہ تھی کہ اس گفٹ کا مقابلے میں کوئی اور گفٹ اسے دے دیتے تھے. ایک گفٹ لیتے تھے، دوسرا کوئی گفٹ بدلے کے طور پر دے دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آ کر کیا ہے، قبر کے اندر موجود ہیں. تو اب اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو آپ کی قبر پر وہ پیش کیا جاتا ہے. جب آپ کی قبر پر وہ پیش کیا جاتا ہے، یہ درود پاک ہی تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیں گے تو ہماری جو ضرورت ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں گے. تو اس لیے دعا کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہو، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ليقل لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ بیوی کے معاملے میں پریشان ہو، چاہے وہ بچوں کے بارے میں پریشان ہو، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہو، چاہے وہ کسی بھی کاروباری سلسلے میں پریشان ہو، چاہے وہ کسی بھی لینک سے اگر پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، ساری پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو، اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں کہ میرے واسطے دعا کر ڈالو، میرے واسطے یہ کر ڈالو. کسی عامل کے پاس جا کر بتانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول آسمان سے اگر تحفہ لے کر آئے نماز کا، وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ اگر حل کروانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کے اللہ سے ہر مسئلے کا حل کروا سکتے ہیں. چھوٹا مسئلہ، ہر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں گئے، نماز پڑھے، چپل کی ضرورت تھی. ہے کوئی آج کوئی آدمی اگر چپل کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی سے مان کر اگر کیا ہے چپل کے لیے آگے بڑھے. سوئی کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اللہ سے مانگ. چھوٹی سی چیز بھی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لو. جو بندہ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب سے عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے پاس مانگتا ہی نہیں، لوگوں کے پاس مانگتا پھرتا ہے، تو اس کو لوگوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے. تو شیخ سعدی جا کر کہنے لگے کہ یا اللہ چپل، پیر کے اندر چپل نہیں ہے، چپل عطا فرما دیجئے. دعا کر کے نماز پڑھ کے واپس آ رہے، دروازے پر ایک آدمی تھا جس کے پیر ہی نہیں، فوراً سجدے میں گر گیا اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو کم از کم عطا فرمائے. تو انسان جب اگر ایسی چیزوں کو نوٹ کرے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، پھر آخر کیا ہے، انسان ناشکری نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ سے زیادہ مانگنے والا بن جائے گا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جائے گا. تو اسی لیے انسان کے پاس ساری ضرورتیں رہیں گی لیکن ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ کے بغیر انسان بھی کسی انسان کی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا. کوئی عامل بھی کسی انسان کی یعنی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر کیا ہے یہ حکم فرمایا ہے کہ چاہے اللہ کی ضرورت پڑ جائے، چاہے انسانوں کی ضرورت پڑ جائے، تو تم کس کے پاس آنا چاہیے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجات. کیا پڑھنا؟ جنہ جو آتا وہ پڑھو. کیا بھی بڑا لمبا چوڑا نیت نہیں، یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے اس کی نماز میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، بس اتنا پڑھ لیتے، اسے صلاۃ الحاجات بولتے. پڑھ کر اگر جو دعا مانگنا چاہتے ہو آپ، یا اللہ مجھے اگر یہ فلاں کی ضرورت ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کو ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، میری ضرورت کو پوری کر. تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے آج لوگ پریشان سے پریشان نظر آتے ہیں. ہر آدمی آ کر کیا ہے یعنی ایک دم بعض لوگ تو ڈپریشن میں چلے گئے، بعض لوگ تو آ کر کیا ہے یعنی نقصان کے گھاٹے میں
व्यापार के घाटे में आकर क्या है ऐसे हालात में आ गए हैं कि हर जगह जा रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह है जो हमेशा 24 घंटे इंतजार करता है कोई मेरा बंदा आए मेरे सामने सवाल करे मैं उसकी सवाल को पूरा करूं, है कोई आए जो मेरे सामने उसकी ज़रूरत को पेश करे मैं उसकी ज़रूरत को पूरी करूं। लेकिन उस अल्लाह के पास हमारा आने का मामूल नहीं है, उस अल्लाह के पास लेने का हमारे पास मामूल नहीं, वक्त भी नहीं है, बल्कि असबाब पर हमने भरोसा किया, चीज़ों पर भरोसा किया, इंसानों पर भरोसा किया, और जिस लाइन के जो आदमी हैं उन पर हमने भरोसा किया, लेकिन भरोसा नहीं किया तो अल्लाह की ज़ात पर नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जो करना है दुनिया के अंदर करो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उस लाइन के एतबार से अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर काम हमारा आसान फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह हर जुमा आपके सामने मैं ऐलान करता हूँ कि इतवार गुज़िश्ता इतवार हमारे शेख हज़रत मुफ्ती उमर साहब जौनपुरी दामद बरकातहुम तशरीफ़ लाए थे, औरतों के अंदर बयान हुआ, माशाल्लाह बहुत सारी औरतें हर इतवार पूरी स्कूल भर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये आपकी तवज्जुहात है, और भी जिनके घरों से मस्तूरात नहीं आ रहे हैं मैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग देखो आधा घंटे से मुकम्मल तौर पर बात सुन रहे हैं, तो ये बातें उन तक पहुँचना है, वो भी अल्लाह के सामने मांगने वाली बन जाए, वो भी घर के अंदर इबादत करने वाली बन जाए। औरत जब आकर क्या है इबादत करने वाली बन जाती है तो फिर शौहर का एक ढाल बन जाती है। लिहाजा आकर क्या है जिन जिन घरों से औरतें नहीं आ रहे हैं इज्तिमा के लिए, उनसे आकर इसे ऐसा ही मत समझो क्या क्या इज्तिमा चलाते हैं रोज़। अल्लाह के फजल करम से यानी 100% हमारे पास काम है, हम दूसरे कामों में मशगूल हैं, लेकिन वजह क्या है बोला तो हमारे मोहल्ले के हालात आपको मालूम है, कैसा मोहल्ला है, कैसे यहाँ के हालात हैं। रात के 12 बजे आकर सिर्फ एक राउंड ऐसा मारो तुम्हें क्या नज़र आएगा, आप खुद देखकर बताएंगे कैसे कैसे नौजवान गांजे में मसरूफ़ हैं, कैसे कैसे अगर बच्चे आवारा गर्दी में मसरूफ़ हैं। अगर माँ बाप उनके सही होते वो बच्चों को आवारा गर्दी नहीं सिखाते, उनको इस्लाम सिखाते, उनको दीन सिखाते। इसलिए मेरे भाइयों हालात अगर बिल्कुल अगर यानी एकदम ख़तरनाक चल रहे हैं, इसलिए आपसे आजिज़ान दरख्वास्त है कि इतवार के दिन दोपहर 2:30 बजे से आकर क्या असर तक आकर क्या है औरतों के लिए इज्तिमा रखा गया है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आपने औरतों को वहाँ पर लाकर छोड़ें, इंशाअल्लाह बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।